الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ارشاد ذیشان ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یقیناً تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اسی کے لیے اپنے آپ کو جھکائے رکھو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اور عاجزی اور انکساری کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ عاجزی اور انکساری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جن کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل خوف اور ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو تکلیف، پریشانی اور مصیبت ان پر پہنچتی ہے، ان پر آتی ہے، اس پر صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو عاجزی اور انکساری بہت محبوب ہے، اور یہ عاجزی اور انکساری پیدا بھی انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتے ہیں، کہ جن کا قول اور فعل اللہ کی بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق گزرنا شروع ہو جاتا ہے، جن کا لیل و نہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہوتا ہے، تو عاجزی اور انکساری بھی تب آتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول اللہ ذوالجلال والاکرام نے خوشخبری کا اندیہ دیا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہستی، اور ان کا مقام اور مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث، انا سید ولد ابن آدم یوم القیامت۔ ان کے عزت، مقام اور مرتبے کا آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابن آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں الحمد کا جھنڈا ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تمام انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے،
لیکن یہ فرمایا ہر بات کے ساتھ، یہ فرمایا لا فخر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، لا فخر، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے جھنڈے کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں یہ فخر کی بات نہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے اس بات سے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی بسر کرتے تھے کہ ایک شخص آیا اونٹ پر سوار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما ہے۔ وہ اس بات سے اندازہ نہیں لگا سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کر پوچھا کہ کون ہے تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول ہے جنہیں اللہ نے معلم انسانیت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے معلم انسانیت کا منصب بھی انہیں عطا کیا اور رحمت للعالمین کا منصب بھی انہیں عطا کیا، اور کئی منصب عطا کرنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے، اپنا کوئی الگ سے انہوں نے اسٹیٹس نہیں رکھا کہ جس سے ان کی تخصیص ہو سکے، کوئی شخص پہچان سکے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے کہتے ہیں عاجزی اور انکساری۔ اور عاجزی اور انکساری کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود ارشاد فرمایا سورہ سجدہ میں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں، ایمان والوں کے اندر ہی عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی پاکیزگی اور پاک دامنی بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی جو پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں، تسبیحات بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف میں بھی امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں در حقیقت ایمان والے جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اور جو لوگ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے مقابل جو تکبر کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر نخوت گھمنڈ ہوتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھیں، ہر قوم ایسی تھی جس کے اندر تکبر تھا، نخوت اور گھمنڈ تھی، اپنا آپ دکھلاوا سب کچھ ان کے اندر موجود تھا، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ ان کا حال دیکھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ قوم عاد جو اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے بھی کہا کہ تم سے بھی بڑا ایک طاقتور ہے جو رب العالمین ہے۔ فرعون جس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے چلتے دریا کو درمیان سے دھو کر کے دو ٹکڑے بنا کر اس میں اسے جو ہے تباہ و برباد کر دیا، اسے ہلاک کر دیا، اور آج تک اس کی جو ہے
اس کو بچا کر رکھا, لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اسی طرح بہت سے لوگ آئے اور گزر گئے جو اپنے آپ پر گھمنڈ کیا کرتے تھے, جن کو اپنے اوپر تکبر اور فخر ہوا کرتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہوا کہ ان کا نام لینے والا آج دنیا میں کوئی موجود نہیں, اور اگر نام لیا بھی جاتا ہے تو برائی کے زمرے میں لیا جاتا ہے, اچھائی کے زمرے میں نہیں لیا جاتا. تو ایسا ہوتا ہے تکبر کرنے والوں کا حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا, اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب کے سب تواضع اختیار کرو, عاجزی اور انکساری اختیار کرو. حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد, کہ تم میں سے کوئی شخص اس قدر عاجزی اور انکساری تمہارے اندر آنی چاہیے کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت فخر کے قابل نہیں ہے تو پھر کسی شخص کے اندر کوئی بھی بات ایسی نہیں جو فخر کے قابل ہو. تو لہذا کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے, نہ کوئی کسی دوسرے پر سرکشی کرے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ ہود میں کیا فرمایا, ایسے ہی لوگ کہ جو لوگ اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو اپنے اندر رکھتے ہیں اور تکبر, نخوت, گھمنڈ اور فخر سے دور رہتے ہیں, اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا رکھتے ہیں, تو ایسے لوگ ہی در حقیقت جنت میں جانے والے ہیں. ایسے ہی لوگوں کا خاتمہ بالایمان ہونے کے بعد انہیں جنت حاصل ہو سکتی ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سورہ ہود میں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, واخبتوا الی ربہم, اور اپنے رب کے سامنے خود کو جھکائے رکھا عاجزی اور انکساری کے ساتھ, اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں جو در حقیقت جنت والے ہیں, یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت کا حصول بھی ممکن تب ہے کہ جب کسی شخص کے اندر اللہ کے ذوالجلال والاکرام کے حوالے سے عاجزی ہو, تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر نہ ہو, اور وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکائے رکھے, ہر وقت سجدوں میں رہے, اپنے آپ کو سجدوں میں رکھے, دن ہو یا رات ہو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے, کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو دل کے اندر ڈر اور خوف اور عاجزی پیدا کرتا ہے. اگر یہ ڈر اور خوف, یہ اللہ کی الوہیت کا خوف نکل جائے تو پھر تکبر آتا ہے, اور تکبر انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کبر کی ذرہ برابر بھی اگر کوئی چیز ہمارے دلوں کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے نکال دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.